اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیزاری کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، پس چلو زمین میں 4 اشہر 4 مہینے، وعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، وان اللہ مخزی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بیدار ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب علیم کی۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر نہیں کمی کرتے تم سے کسی چیز میں، ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں مدد کرتے تمہارے خلاف کسی ایک کی، فاتموا الیہم، پس پورا کرو ان کی طرف، عہدہم، ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ سورہ انفال کے بعد سورۃ التوبہ شروع ہے۔ سورۃ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، چونکہ ہمارے پاس جو قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، یہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جمع کیا گیا، اور کاتبین وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کا حصہ اترتا، ان کو حکم ہوتا ہے یہ فلاں فلاں مقام پہ رکھ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی جامع قرآن ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کیوں نہیں لکھی گئی؟ فرمانا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، اس لیے نہیں لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ چونکہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے مشرکین سے، تو جن سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے وہ رحمت کے مستحق نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا تذکرہ ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ انفال سے اوپر سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر آپ نے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے، تعوذ بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تعوذ بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی۔ تعوذ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن پاک شروع کریں تو اللہ تعالیٰ
کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، وہ کام نامکمل ہوگا۔ اور یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی تائید بھی ہوتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے، ہر صورت کا جز نہیں ہے۔ دو صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے لیے آ رہی ہے، اور جو لوگ ہر صورت کا جز قرار دیتے ہیں وہ نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ہر صورت کا جز نہیں، قرآن پاک کا جز ہے۔ اس لیے بھی یہاں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو آدمی گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال پہلا جواب آپ علیہ السلام سے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا نہیں کہا گیا، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھی گئی۔ قرآن پاک لغت قریش میں اترا ہے۔ نزول قرآن کے وقت باقی قبائل کو اجازت تھی اپنے اپنی زبان اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں پنجاب میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لہجے میں تبدیلی ہے۔ آپ گجرات چلے جائیں ان کا لہجہ تھوڑا سا مختلف ہے، گجرات منڈی بہاؤالدین ان کا لہجہ مختلف ہے۔ آپ جیلم پنڈی چلے جائیں لہجہ اور بدل جائے گا۔ آپ تھوڑا سا آگے سرگودا کی طرف چلے جائیں ان کا لہجہ اور ہے، چنیوٹ فیصل آباد ان کا لہجہ اور ہے۔ لاہور گجرانوالہ یہ قریب قریب ہیں، یہاں بھی لہجے میں فرق ہے۔ سیالکوٹ شکرگڑھ کے لہجے میں فرق ہے۔ گفتگو میں آدمی پہچانا جاتا ہے یہ کس شہر کا رہنے والا ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آگے جائیں تو پھر تو زبان ہی بدل جاتی ہے نا، سرائکی زبان شروع ہو جاتی ہے۔ ملتان سے آگے صادقآباد تک یہ سارا سرائکی علاقہ ہے، بہاولپور اور یہ ملتان ڈویژن، پھر آگے یہ خانپور، رحیم یار خان، صادقآباد، یہ سب سرائکی زبان ہے۔ اس وقت لغت قریش میں پڑھنے کا حکم ہے۔ سبب یہ بنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگیں ہو رہی تھیں آذربائیجان آرمینہ کے علاقوں میں، غالباً یہ آج کل روس کے انڈر ہے ریاستیں۔ دو فوجی آپس میں الجھ پڑے، ایک نے پڑھا یہ علمون، دوسرے نے کہا یا علمون۔ ایک نے کیا پڑھا یہ علمون، دوسرے نے پڑھا یا علمون۔ آپس میں تکرار ہوا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی تو آپ نے پابندی لگا دی، فرمایا لغت قریش پہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، آئندہ لغت قریش پہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ آج جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے لغت قریش پہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ توبہ اس لیے، اس سورت میں غزوہ تبوک کے اندر کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، پھر توبہ کی۔ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ توبہ، اس سورت کا نام سورہ برات بھی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔
اور بھی اس صورت کے نام نقل کیے گئے ہیں۔ قوائف اس صورت کے آپ کے سامنے ہیں، 129 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، 2467 اس کے کلمات ہیں اور 10,000 اس کے حروف ہیں۔ آغاز اس کا براءۃ من اللہ، بیداری کا اعلان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ قریش سے معاہدہ ہوا 10 سال کا، 6 ہجری میں 6 یا 7 ہے حدیبیہ، کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور جو تمہارے حلیف ہیں ہم ان سے نہیں کریں گے، جو ہمارے حلیف ہیں تم ان سے نہیں کرو گے۔ نمبر 2، ہمارے حلیف تمہارے حلیف جو بھی ہیں، اگر ان کی آپس میں جنگ ہو گئی تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اس وقت 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے۔ بنو خزاعہ اگرچہ کافر تھے لیکن مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے دوست تھے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھے، وہ کفار کے ساتھ۔ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپس میں لڑائی ہوگی، بنو بکر کی بنو خزاعہ کی۔ بنو بکر نے قریش سے مدد طلب کر لی، قریش نے ان کو اسلحہ بھی سپلائی کیا، ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہر طرح کا۔ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ مارے گئے۔ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی، بنو بکر کے ساتھ قریش نے تعاون کیا، آپ بھی ہماری مدد کریں، ہم آپ کے حلیف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تحقیق کی، پتہ چلا بنو خزاعہ کے کچھ لوگ مارے گئے، تو ان لوگوں سے کہا یہ جو بنو خزاعہ کے لوگ مارے گئے ان کا نقصان کیا نا آپ نے، ان کی دیت دو اگر معاہدے کو برقرار رکھنا ہے، ورنہ معاہدہ ختم۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی معاہدہ ختم۔ پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا دار الندوہ میں کہ یہ جو صاف صاف ہم نے کہہ دیا نا معاہدہ ختم، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ ہم نے معاہدے کی پاسداری نہیں کرنی، نہیں کی، لیکن کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہذا اگر معاہدہ ختم تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، اس کا کوئی حل نکالو۔ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا۔ ابو سفیان اس وفد کے سربراہ تھے، برادری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آیا آپ علیہ السلام کے پاس، آپ نے فرمایا چچا جان کیسے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے وفد گیا تھا ہمارے پاس، ہمارے کچھ جذباتی لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ جی معاہدہ ختم، ہم معاہدہ نہیں ختم کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا معاہدہ نہیں ختم کرنا چاہتے تو بنو خدا کے جو لوگ مارے گئے ان کی دیت دو۔ انہوں نے کہا دیت شد کی بات نہ کریں۔ آپ نے فرمایا گول بول بات نہ کریں، بات صاف کریں، چچا جان بات صاف کریں، گول مول بات نہیں چلے گی۔ چنانچہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ ایک اور معاہدہ تھا بنو فمورہ اور بنو مدلج کے ساتھ، گویا اس معاہدے کی ابھی 9 مہینے ڈیٹ باقی تھی۔ ان کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ ایفا کرو، ان کا معاہدہ مکمل ہونے دو۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا، 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ بیداری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، اور یہ اعلان کب ہوا یہ آگے بات آ رہی ہے۔ چلو زمین میں 14 اشہر 4 مہینے مہلت ہے،
4 مہینے کے اندر اندر یا اسلام میں آ جاؤ یا ملک چھوڑ دو، یا اسلام میں آ جاؤ یا ملک چھوڑ دو۔ وَعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ جی جمعہ کا دن ہو، نامی ذی الحجہ، عرفات کے میدان میں، گویا جب جانا ہے تو وہ جمعہ کا اگر روز آ جائے تو پھر یہ حج اکبر ہوگا۔ نہیں، اصل میں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، عمرے کے مقابلہ میں حج اکبر ہی کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں، عربی اصطلاح میں عمرے کے مقابلہ میں حج اکبر کہلائے گا۔ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ حج اکبر کے دن اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن۔ اعلان چونکہ نامی ذی الحجہ کو کیا گیا، اور یہ 4 مہینے کا جو معاہدہ ہے نا، 4 مہینے تک مہلت ہے، اس کا اطلاق نامی ذی الحجہ سے شروع ہوگا۔ ان اللہ بری، بے شک اللہ تعالیٰ بیدار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ فَاعْلَمُوا، پس جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب علیم کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، پھر انہوں نے نہیں کمی کی تم سے کسی چیز میں، گویا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، وہ بنو فمورہ اور بنو مدلج، فرمایا ان کے ساتھ گویا معاہدہ پورا کرو جو 9 مہینے باقی ہیں۔ انہوں نے نہ تو تمہارے ساتھ ٹکر لی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ گویا ایک تو وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ تھا ہی نہیں، اور ایک وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ ہوا اور 9 مہینے باقی تھے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑ دیا۔ یہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں۔ بات آگے چلے گی۔ براءۃ من اللہ، بیداری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض، بس چلو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، نہیں تم تھکا سکتے اللہ تعالیٰ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بری، بے شک اللہ تعالیٰ بیدار ہے، من المشرکین، مشرکین سے، اور اس کا رسول۔ پس اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں تھکا سکتے اللہ تعالیٰ کو، نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تم سے کسی چیز میں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پس پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔